بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کی یہ اختتامی آیات ہیں اور آخری آیت سجدہ بھی ہے، آپ سجدہ بھی ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو جانشین ہیں ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ وہ دعوت اور تبلیغ میں ان حکمتوں کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک داعی کو اختیار کرنی چاہیے وہ فرمایا کہ قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، درگزر سے کام لو۔ یعنی جو شخص دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے اسے چاہیے کہ وہ نرم دل ہو، وہ لوگوں کے قصوروں پر درگزر کرنے والا ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، یعنی سختی کرنے والا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کی تلقین کرتے رہو، یعنی حکمت کے ساتھ، موقع محل کے ساتھ اس کام کو جاری رکھو، اسے چھوڑو مت، ترک مت کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور تیسرا یہ کہ جو لوگ الجھنے پر آ جائیں، جہالت پر آ جائیں تو ان کے ساتھ الجھو مت، ان سے دور ہو جاؤ حکمت کے ساتھ۔ یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تمہارے اندر کوئی کجی پیدا کر دے، کوئی ٹیڑھ پیدا کرے، یعنی ایسی اکساہٹ پیدا کرے کہ تم لوگوں کے ساتھ الجھنے کی طرف مائل ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی ایک مومن جو ہے جب کسی سے بھلائی کی بات کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ مائل نہیں ہو رہا، الجھ رہا ہے، لڑائی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر رہا ہے، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہو سمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی تمہاری کیفیت کو بھی اور جو سامنے ہے تمہارے اس کی کیفیت کو بھی وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال انہیں چھو جاتا ہے، یعنی دل میں جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی غلط خیال ہے، تذکروا، تو وہ تو چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً بھانپ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور یکایک انہیں صحیح راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی جب وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، غور کرتے ہیں یہ چیز ہمارے شایان شان نہیں ہے، ایک مبلغ، ایک داعی کے شایان شان نہیں ہے یہ رویہ، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں صحیح راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے انہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، وہ تو سرکشی کی طرف ہی انہیں کھینچتے ہیں، سرکشی کی طرف مائل کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے،
یعنی اپنی شیطانیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. شیطان مختلف حربوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ. اب مخالفین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے سوال کیے جاتے تھے ان کی طرف سے کہ کوئی نشانی ہو، کوئی ایسے کوئی آسمان سے فرشتہ نازل آئے، ہمارے سامنے کتاب نازل ہو پھر ہم مانیں گے، کوئی باغ ہو تمہارے لیے بہت بڑی کوئی جائیداد ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے مطالبے پر کوئی نشانی نہیں پیش کرتے ان کے سامنے تو کالو تو کہہ دیا کرو نہیں کالو تو یہ لوگ کہتے ہیں اس تانے کے ساتھ تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں لو لجتبیتہا کہ کیوں نہیں تو نے اختیار کی کوئی نشانی، کیوں نہیں کوئی معجزہ تو نے اختیار کیا، یعنی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انما اتبع ما یوحی الی من ربی کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مطالبے پر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر پیش کر دوں، کوئی نشانی کوئی بات، بلکہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے. ھذا بصائر من ربکم قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی روشنی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ھذا بصائر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حکمتوں سے لبریز روشنی ہے یہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَھدًى وَرَحْمَةً اور یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے یہ قرآن مجید لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ان سب لوگوں کے لیے جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ قرآن مجید کی کتاب. نہ ان کے لیے روشنی ہے، نہ ہدایت ہے، نہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے. انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور روشنی ہے جو اس پر ایمان لائیں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو. یعنی یہ کلام اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو اسے. لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی پھر اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا، تم پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو دل ہی دل میں. یہ دیکھیں نصیحت کی جا رہی ہے اہل ایمان کو. تمہیں تقویت تمہیں قوت دینے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ اللہ کی ہدایت رحمت نصیحت یہ تمہیں قوت دے گی مخالفوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو. تضرعا وخیفۃ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھو، عاجزی کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہو. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور آواز کی تھوڑی سی بلندی کے ساتھ بھی، یعنی جیسا موقع ہو اپنے رب کو یاد کرو. آدمی اکیلا ہوتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنی درخواست اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس میں آواز بلند بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور تو سننے والا نہیں ہوتا. لیکن عام محفل میں اگر بلند ہو تو پھر کچھ دکھاوے کا پہلو بھی اس میں آتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے موقع ہو اس کے تحت اپنے رب کو یاد کرتے رہو. بالغدو والآصال صبح و شام. اب یہاں مراد صرف صبح اور شام کا وقت ہی نہیں ہے، یہ انداز ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب کوئی شخص کسی کام کو بہت زیادہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو صبح و شام اسی میں لگا رہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے رب کو یاد رکھو. یعنی زندگی سارے معاملات میں ہر کام میں اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھنا، یہی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. اور زبان سے بھی ذکر کرنا، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے. اور فرمایا کہ ان الذین عند ربک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، مراد ہے فرشتے.
وہ لوگ یعنی وہ فرشتے جو تمہارے رب کی قربت میں رہنے والے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے، بندگی سے گھمنڈ میں آ کر اس سے غافل نہیں ہوتے، انکار نہیں کرتے، یعنی اس بات پر پھول نہیں جاتے کہ ہمیں تو رب کا تقرب حاصل ہے، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کی، اللہ کی یاد کی، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یعنی جتنا قرب حاصل ہے اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی وصف ہونا چاہیے، اللہ کی قربت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہ بات اس نے خود فرمائی ہے کہ کیا شک ہو سکتا ہے، یعنی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ، تو ہمیں بھی اس کو اپنے آپ کو اس کے قریب رکھنا چاہیے، اس کی یاد کے ذریعے، اس کی نصیحت کے ذریعے، اس کی ہدایت کے ذریعے اس کا قرب ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی ظفر کاظم صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ وہ تیرے حضور پیش ہو چکے، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے بچوں کو، اہل عیال کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے جو بھی دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ یقیناً ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہمیں بھی اپنی اس تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت دنیا میں یا اللہ جو حالات ہیں، کفر جس طرح سے امڑ کر آ رہا ہے، جیسے خوف دلا رہا ہے، یا اللہ تو ہم سب سے بہتر جانتا ہے، کفر کے اس زور کو توڑ دے، یا اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، یا اللہ اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔